وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا انہوں نے نقصان کیا، اپنی ہی جانوں کا وہ بگاڑ کرتے رہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے احسانات، انعام و اکرامات فرمائے، لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ رب کائنات جل وعلا نے بنی اسرائیل پر من اور سلوہ کا نزول فرمایا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس شریف ہے، اور اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اور مصر چھوڑ کر ہمیں وہیں وطن بنانا پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے مصر کا چھوڑنا جو ہے یہ بڑا گراں تھا، تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں وہ روانہ ہوئے۔ تو راستے میں جو بھی کوئی سختی دیکھتے، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی پریشانی دیکھتے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بنی اسرائیل شکوے شکایت کرتے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کہیں نہ جانا ہو، اسے لے جائیں مجبور کر کے، تو پھر رستے میں وہ کٹھن مراحل میں بڑی شکایتیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی بڑی شکایتیں کرنے لگے، سختی کی اور دشواری کی۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی کی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے کہ ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے، ہمیں بھوک ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل جو ہے ان پر سائبان کر دیا۔ وہ بادل ان کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا، انہیں گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، گرمی انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی، اور جو رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا۔ سائبان بھی ایسا تھا کہ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوتا اور دن کو بھی ان کے ساتھ ہوتا، اور ان پر ایک نوری ستون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہ روشن رہتا تھا اور ان کے پاس روشنی ہوتی تھی، جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ بنی اسرائیل کے اس مقام پہ ٹھہرتے ہوئے نہ تو کپڑے میلے ہوتے تھے اور نہ ہی کپڑے بوسیدہ ہوتے تھے، جیسے کپڑے تھے ویسے ہی ان کے کپڑے محفوظ رہے، نہ ان کے ناخن بڑھتے تھے اور نہ ہی بال بڑھتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے اوپر فضل عظیم تھا۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ جو ہے یہ اتارا گیا۔
اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من بھی عطا فرمایا گیا اور سلوہ بھی عطا فرمایا گیا۔ من اور سلوہ کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنج بین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو، اور 4 کلو میں سے 180 گرام کم، یہ اتنی مقدار میں اترتی تھی اور لوگ اس کو چادروں میں لے لیتے، محفوظ کر لیتے اور دن بھر اس کو کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت، کسی محنت کے بغیر عطا کیں، ان پر احسان فرمایا، ان چیزوں کو من کہا جاتا ہے۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک اور قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کا شکار کر کے اسے کھاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہیں آتی تھیں، باقی ہر روز بنی اسرائیل کے پاس پہنچتی تھیں، اور جمعے کا جب دن آتا تو یہ زیادہ مقدار میں من بھی اترتا اور سلوہ بھی اترتا، اور انہیں حکم تھا بنی اسرائیلیوں کو کہ من کو بھی محفوظ کر لو اور سلوہ کو بھی محفوظ کر لو، صرف ایک دن کے لیے، کیونکہ ہفتے والے دن من اور سلوہ جو ہے یہ اترا نہیں کرتا تھا، جمعے والے دن زیادہ مقدار میں اترتا، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تم اسے ایک دن کے لیے محفوظ کر لو، یعنی ہفتے والے دن کے لیے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور من اور سلوہ کو وافر مقدار میں اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا، اور حکم تو یہ تھا کہ اس کو ایک دن سے زائد جو ہے اپنے پاس ذخیرہ نہ کیا جائے۔ اب انہوں نے جب زیادہ مقدار میں اسے جمع کرنا شروع کر دیا تو وہ سڑ گیا اور اس کی آمد جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اپنا ہی نقصان کیا اور دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے، اور آخرت میں یہ سزا کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ جو بھی بندہ حضرت انسان میں سے اللہ کے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔